السلام علیکم. مجھ سے سوال کیا گیا کہ قرآن حیض کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں حیض لفظ ہے ہی نہیں، محیض ہے، اس سے انہوں نے لے لیا حیض. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ کوئی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسی کیفیت نہیں، اس سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اور مردوں کی بھی بیماریاں اس کے بارے میں بھی کچھ ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی تفصیل بھی دیتا ہے. تو جہاں اللہ نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، اس کو زبردستی کیوں اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں حیض کا لفظ جو ہے وہ صرف 2 آیتوں میں آیا ہے. ایک ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 اور دوسری جگہ ہے سورہ طلاق یعنی سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 4. تو آئیے آج ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے کر دوں گا اور پھر اپنی فہم کے مطابق اللہ کی بات کیا ہے اسے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے سورہ بقرہ یعنی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 222 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. جو ان کا ترجمہ لکھا اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو. ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ. کچھ شک نہیں کہ خدا تو توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب کیونکہ پہلے سے ذہنوں میں ملاوٹ ہے اور اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کی شرک کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں، لہذا اپنے اکابرین، اپنے امام اور اپنے علماء کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ اس بات کو گھسیڑ دیا ہے جہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور عورتیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ یہ حیض کسی طور پر اذیت تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں نہ آئے اگر حیض بند ہو جائے وہ ضرور اذیت ہوتی ہے. تو بہرحال میں کیونکہ پہلی بحث برائے بحث کا قائل نہیں، اس لیے اس کے اوپر سوالات بے انتہا ہیں، میں اس پر نہیں جاؤں گا، صرف اپنی فہم کے مطابق کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دوں گا. بقیہ سوالات آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، خود ہی کریں، خود اس کا جواب حاصل کریں. تو یہ جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، محیض کے بارے میں. محیض کا مادہ جو ہے اس میں بہرحال مادہ اس کا حیض ہی ہے یہ زواد، اور اس حیض سے مراد ہوتا ہے وہ بہاؤ جو جاری رہے، بہت زیادہ بہاؤ جاری رہنا. اس کو آپ اوور فلو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ بانٹ کر بھی بچا رہے. جیسے مثال کے طور پر آج جو بڑی بڑی صنعتی ممالک، بڑے بڑے صنعتی ممالک ہے یا جس طرح سپر پاورز ہیں، ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ خود اپنا بھی چلاتے ہیں اور غریب ممالک کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ جو بہاؤ کے ساتھ جاری رہنا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے. تو یہ سوال کرتے ہیں تم سے بہنے اور جاری ہونے کے بارے میں، یعنی بہاؤ دینے اور جاری رہنے کے بارے میں. تو قل ہوا اذن، کہو یہی اذیت ہے. اب یہ اذیت کیسے ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتا، آپ ایک ذاتی طور پر اگر اپنی مثال لے لیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس فرض کریں کہ ایسی قوت ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں میں ڈونیشن آ رہا ہے اور آپ کے پاس یعنی بہاؤ اور جاری دینا بالکل تیار ہے. اب یہ آپ کے لیے اذیت ہوگا کہ آپ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. نہ دیں گے تو وہ ناراض ہوگا، جس کو دیں گے تو وہ کوئی الزام نہ لگائے کہ کس طرح، یعنی اس کو بیلنس رکھنا اور اس کو ہر طرح سے متوازن رکھنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی اذیت ہے. تو اس میں اللہ کہہ کے آ رہا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس اس طرح بہاؤ کے جاری رہنے میں اپنے کمزوروں کو تم معزول کر دو. جو کمزور لوگ ہوں گے نا تو وہ پھر کیا کریں گے کہ اپنی رشتہ داری دیکھیں گے، دوستیاں نبھائیں گے اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دے دیں گے اور جہاں ضرورت ہے وہاں رہ جائیں گے. تو اس سے پھر بدنامی بھی ہوگی اور اس سے وہ جو آپ کا ایک بہاؤ دے کر جاری رکھنا ہے وہ بھی متاثر ہوگا اور لوگ بھی اسے برا سمجھنے لگیں گے بجائے اچھائی کے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے خوب بہاؤ جاری رہنے میں اپنے کمزوروں کو معزول کر دو. اب یہاں بعض لوگ اسے خون ریزی میں بھی لے لیتے ہیں حیض کو، جبکہ قطعاً غلط ہے. خون ریزی کے لیے لفظ آیا دما، جہاں اللہ کہتا ہے نا کہ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، وہ جو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ خون ریزی منع وہ وہاں پر ہے. اور دما مسفوحن ہے جو بے انتہا خون بہانے کے بانوں میں آتا ہے. یہ جو محیض ہے یہ اوور فلو ہے، یعنی اتنا زیادہ ہو جانا ہے کہ زیادہ ہو کر بھی آپ اسے
آپ کے پاس بچا رہے سب کچھ دے کر بھی، اس لیے اس کو محیض کہا گیا ہے۔ اور انہی معنوں میں اس حیض کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خون زیادہ ہو جاتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہاں پر پھر ایسے ماحول میں اس طرح کے، کیونکہ جو ایسا ماحول آپ کا بن جاتا ہے، اس طرح کا معاشرہ بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہو اور آپ بہاؤ دے کر جاری رکھنے میں ہو، تو یہاں اپنے کمزوروں کو معزول کر دینا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ تطہیر ہو جائیں۔ اب یہ کیونکہ جو مؤنث کا صیغہ ہے یہ اس لیے کہ جماعتی سطح پر بات ہو رہی ہے، اکیلے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی ایک جماعت، ایک حکمراں طبقہ یعنی حکومت کر رہی ہے، تو یہ حکومت مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے حکومت میں تمام اقتدار والے مرد ہوں یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کر رہی ہے، اس لیے کہہ کہ تم ان کے قریب نہیں جانا حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ اپنی تطہیر نہ کرنے، صاف ستھرے نہ ہو جائیں، ذہنی طور پر ان کی تطہیر نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی معاشرہ، کوئی نظام اپنے ذہن میں نہیں رکھیں، صرف قرآن کے نظام کو لے کر آج چلیں تو وہ پھر بات چلے گی۔ اس لیے آگے آ رہا ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ اپنی تطہیر کر لیں، وہ صاف ستھرے ہو جائیں، وہ ذہنی طور پر اپنی تطہیر کر لیں، ذہنی طور پر تمام گندگی سے صاف ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس تم انہیں دو گے جہاں سے اللہ تمہیں معاملہ دے رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کے اقتدار کا قائل ہوتے ہیں، اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہیں کیا معاملہ دے رہا ہے۔ امر کہتے ہیں یہ معاملے کو، تو اللہ کیا معاملہ دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے، پھر آپ انہیں دیں گے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ متوجہ ہونے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے نہیں۔ یعنی توبہ کیا، یہ جو ہمارے یہاں گال پیٹ لیتے اور توبہ توبہ زبان سے کر لیتے، اس کو قطعاً توبہ نہیں کہا جاتا، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، متوجہ ہونے کو۔ تو بے شک اللہ جو متوجہ ہونے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، اور وہ تطہیر ہونے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے آپ کی ذہنی تطہیر کر لیتے ہیں، جو ہر ایک نظام سے اپنی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں اور خالص اللہ کے نظام کے لیے ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ اور یہ تم سے بہنے اور جاری ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو وہی اذیت ہے، پس تم کمزوروں کو معزول کرو بہاؤ کے ساتھ جاری ہونے میں۔ جب اس طرح بہاؤ کے ساتھ جاری ہونے کا معاشرہ ہو تو اسے اپنے کمزوروں کو معزول کر دو، اور تم ان کے قریب نہیں جاؤ یہاں تک کہ وہ غیر جانبدار ہو جائیں۔ پس جب انہیں غیر جانبدار پاؤ، پس تم انہیں جہاں سے اللہ نے تمہیں معاملہ دیا ہے دو، بے شک اللہ متوجہ ہونے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تطہیر ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک آیت۔ اب دوسری جگہ آ جائیے، سورہ نمبر 65، سورہ طلاق، آیت نمبر 4، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی مدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی مدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کام میں سہولت پیدا کر دے، اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اگر مطلقہ عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں تو ان کی عدت کی یہ ہے۔ اب یہ عدت صرف عورت ہی کیوں کرے، مرد کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات مرد اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ وہ اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو ان کی بھی 3 مہینے ہیں، اور جن کو ابھی حیض آنے کے ہے ہی نہیں تو حمل والی عورتوں جب تک وہ حمل نہ پیدا یعنی بچہ نہ جن دیں، اگر حمل ہے تو وہ تو پہلے ظاہر ہو گیا، بچہ جننے کی بات تک وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایسی باتیں جو تا قیامت تک کے لیے ہدایت ہو، اس کا قرآن میں ایسے فضول باتوں کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے اسے کیا کیا بنا دیا۔ واللائی یئسن من المحیض، واللائی، اور وہ نزدیک تر، وہ یہ ولی سے نکلا ہے واللائی، اور وہ ہمنوا وہ نزدیک تر، یئسن من المحیض، جو اس طرح جاری ہونے اور خود بہاؤ دینے سے مایوس ہیں، من نسائکم، تمہارے کمزوروں میں سے۔ جو مضبوط آدمی ہوتا نا اسے تو پتہ ہے ہم یہ عمل کریں گے اور اس کا یہ نتیجہ آئے گا، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ایسا کام کرو گے اس کا یہ نتیجہ ملے گا۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
बेशक जो सलात है वो तुम्हें फ़हश यानी हद से ज़्यादा बढ़ने और मुनकर अजनबी से रोकती है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ने और अजनबी से आपको ना रोके तो आपकी सलात नहीं होगी। ये जो इल्म रासिख लोग हैं वो जानते हैं कि यही नतीजा आना है, लेकिन जो कमज़ोर हो उनको शक होता है, वो डामाडोल होते कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और इसीलिए जो हमारे मौजूदा मुसलमान हैं ये नमाज पढ़ और उनको कोई नतीजा नहीं मिल रहा और ये समझते हैं कि यही बात सही है, तो ये कतन गलत है। यहाँ आ रहा है कि वो नज़दीक तर जो मायूस हैं खूब बहुत देर जारी होने में तुम्हारे कमज़ोरों में से इन्हें तब तुम, अगर तुम नफ्सियाती उलझन में हो, रैब कहते हैं जिसमें नफ्सियाती उलझन हो, तो अगर तुम्हें नफ्सियाती उलझन हो फ़इद्दतु हुन्ना, बस उनकी तैयारी करवाओ। इद्दत कहते हैं तैयारी को। सलासतु अशहुरिन, डगमगाते सूरत हालों में, या इसको आप ये कह रहे हैं कि कशमकश वाली सूरत हालों में, सलस कहते हैं उसको जहाँ कोई बात नहीं, लड़खड़ाती इसको आप कह सकते हैं, डगमगाते लड़खड़ाते, तो लड़खड़ाती सूरत हालों में उनकी तैयारी करवाओ। वल्लाहि लम यहिज़ना, और वो नज़दीक तर जो अभी इस तरह जारी देकर बहाव देने में नहीं हैं, वह उलातिल अहमाल, और वो बोझ उठाने वाली जमातें, अजलहुन्ना, उनकी वो जो मुकर्रर मुद्दत हो, अन यज़ाना हम लहुन्ना, वो वज़ा करके दें, यानी वो खुद बना कर दें, हम लहुन्ना अपना बोझ उठाना। ऐसी जो जमात है जो कहती है कि हम इसका बोझ उठा लेंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, पीटीआई ने बड़ा बोझ उठाया था कि हम जी 6 महीने में यूं कर देंगे और 90 दिन में हम ये कर देंगे। इमरान खान ने ये बोझ उठाया था कि हम इस तरह पलट देंगे, करप्शन यूं खत्म कर देंगे, इदारों को इस तरह ठीक कर देंगे। लोगों ने उस पर यकीन किया और उसे वोट दिया। आने के बाद उसने कुछ नहीं किया, वो एक अलग मसला है। इसी तरह वो जो बोझ उठाने वाली जमातें हैं उनका वो जो मुकर्रर मुद्दत हो वो उसे खुद बना कर देंगे क्या बोझ उठाएंगी। वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह के कवानीन की इत्तबा करने वाला हो, जो अल्लाह का पाबंद हो जाए, जो अल्लाह से बचने वाला हो, यजअल लहू, बन जाएगा उसके लिए, मिन अम्रिही युसरा, उसके मामलात में आसानी। अम्र मामला है और ही उसी के मामलात में युसरा, आसानी। तो इसका जो रमा तर्जुमा हो गया उससे आप बात समझ लें। और वो नज़दीक तर या वो हमनवा, वो हमराज जो तुम्हारे कमज़ोरों में से बहाव के जारी होने से मायूस हैं, अगर तुम नफ्सियाती उलझन में हो, बस लड़खड़ाती या डगमगाती हुई सूरत हालों में उन्हें तैयारी करवाओ। और वो हमनवा, वो हमराज, वो नज़दीक तर जो अभी बहाव देने वाले नहीं हैं और बोझ उठाने वाली जमात, उनकी मुकर्रर मुद्दत है ये कि वो अपना बोझ उठाना बना कर दें और जो अल्लाह का पाबंद हो जाए, इन अल्लाह से बचने वाला, डरने वाला बन जाए, उसके लिए अल्लाह से उसके मामला में ज़रूर आसानी बन जाएगी। तो उसके लिए बन जाएगा उसके मामलात में आसानी, उसके लिए उसके मामलात में आसानी बन जाएगी। जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे मामलात में आसानी होती रहेगी। तो उम्मीद है ये इसकी वजाहत हो गई होगी। और फिर भी अगर कोई सवाल हो तो बाद में आप लोग कर सकते हैं। तो ये है कुरान से हैज़ क्या कुछ है। अस्सलामु अलैकुम।